اللہ رب العالمین کے محبوب بندوں کے تعلق سے جو کچھ قرآن مجید میں وارد ہوا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح احادیث کے اندر ان کی زندگی کے جو حالات بیان کیے ہیں، اس کا ذکر آپ کے سامنے مسلسل چل رہا ہے۔ سب سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں کہ 15 روزہ یہ پروگرام اس بار اس کے ہونے میں تاخیر ہوئی ہے۔ کچھ مشغولیات اور کچھ پروگرام آنن فانن میں ایسے سیٹ ہو گئے جس کی وجہ سے یہاں کی تاریخ تھوڑی الٹی پلٹی ہو گئی۔ اس کے لیے میں دل سے معذرت چاہتا ہوں اور معافی چاہتا ہوں۔ چاہتے ہوئے بھی میں ٹائم نکال کر 15 دنوں کے درمیان حاضر نہیں ہو پایا۔ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی حتی المقدور کہ یہ پروگرام 15 دن سے زیادہ اس میں ڈیلے نہ ہو، تاخیر نہ ہو۔ انبیاء کرام کے قصوں کے تعلق سے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا قصہ اور واقعہ، اور اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کا قصہ اور واقعہ، اور اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے حالات ہم نے سنے، اور ان کی دعوت کا طریقہ، ان کی قوم کا ریئیکشن، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کا عذاب جو ان کی قوم پر آیا، ان تمام باتوں کا ذکر آپ کے سامنے ہو چکا ہے۔ لیکن نوح علیہ السلام کی زندگی کے اندر میرے لیے، آپ کے لیے اور سماج اور معاشرے کے ہر فرد کے لیے، شوہر کے لیے، بیوی کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، باپ کے لیے، اولاد کے لیے، اور ایک داعی کے لیے بہت سارے اسباق ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ لہذا نوح علیہ السلام کی زندگی سے حاصل ہونے والے اسباق اور دروس یا نصیحتیں آج کے درس میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیو، نوح علیہ السلام کی ہر واقعے کو ہم نے سنا۔ ان کی زندگی میں ایک صفت، ان کی خوبی جس کی ضرورت ہم سب کو ہے، جس صفت اور خوبی کو اگر ہندی زبان میں بات کی جائے تو کہا جاتا ہے سہنشیلتا، دھیرج اور دھیریے، اور اردو میں اگر بات کی جائے تو اس کو کہا جاتا ہے قوت برداشت۔ جو برداشت کرنے کی طاقت نوح علیہ السلام نے دکھائی کہ ان کے اندر پائی جاتی تھی، وہ ایک مومن کی صفت ہوتی، لیکن میری اور آپ کی زندگی میں وہ صفت اور خوبی نہیں پائی جاتی۔ 950 سال تک کسی نبی نے اپنی امت کو دعوت نہیں دی۔ نوح علیہ السلام توحید کے سب سے پہلے داعی تھے اس دنیا میں۔ سب سے پہلے توحید کی دعوت جو لوگوں کے سامنے پیش کی وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے، اور سب سے پہلے اس روئے زمین پر جو قوم شرک میں مبتلا ہوئی وہ انہی کی قوم تھی۔ اب 950 سال تک انہوں نے اپنی قوم کو جھیلا، برداشت کیا۔ کہ برداشت کی خوبی میرے بھائیوں جس کے اندر پیدا ہو جائے وہ زندگی کی کوئی لڑائی ہار نہیں سکتا۔ دنیا کا سب سے بہادر انسان وہ ہوتا ہے جس کے اندر برداشت کرنے کی شمتا اور طاقت ہو۔ برداشت کرنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ برداشت کی یہ صفت اور خوبی اسی کے اندر ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے دیتا ہے اسی کے اندر برداشت کرنے کی خوبی ہوتی ہے، اور یہ خوبی اللہ کو بہت پسند ہے۔ دیکھو، برداشت کرنا یہ بزدلی نہیں۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ غلط بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں غلط بات میں برداشت نہیں کرتا۔ بھائی، غلط بات یہ تو برداشت کرنے کی ہوتی ہے، اچھی بات تو سنی جاتی ہے،
تو برداشت کی خوبی اللہ تعالیٰ کو بڑی ہی پسند ہے۔ قبیلے عبد القیس کا ایک وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں آتا ہے، اور اس کا ایک سردار منذر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر فرماتے ہیں، اے منذر، ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، اے منذر تمہارے اندر دو خوبیاں ایسی ہیں، تمہاری دو کوالٹیاں ایسی ہیں جو اللہ کو بڑی پیاری ہیں، اللہ کو بڑی پسند ہے۔ فرمایا الحلم والانات، تمہارے اندر قوت برداشت ہے، تمہارے اندر انات ہے، یعنی جلد بازی نہیں ہے، تم جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ تو برداشت جس کی زندگی میں میرے بھائی آ جائے سمجھ لیجئے اللہ کی بہت بڑی دولت اس کو حاصل ہو گئی۔ 950 سال تک قوم کو صرف توحید کی دعوت دیتے رہے، اور ایمان لانے والے صرف اور صرف 80 افراد۔ میرا اور آپ کا اگر جائزہ لیں نوح علیہ السلام کی زندگی کی روشنی میں، ایک بار کسی کو سمجھائیں، 2 بار سمجھائیں، 3 بار سمجھائیں، چوتھی بار چھوڑو یار اس کو، ہمیں کیا پڑے گا، سدھرے گا تو سدھرے گا۔ ہم اس سے بیزار ہو جاتے ہیں اور اس سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں، لیکن 950 سال تک اپنی قوم کو توحید کی طرف دعوت دیتے رہے۔ کتنا بڑا برداشت ہوگا، برداشت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ برداشت کی صفت اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو عطا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التودد والصمت الحسن والاقتصاد، یہ 3 صفات اور خوبیاں یہ اللہ کے انبیاء اور رسولوں میں پائی جاتی تھی۔ پہلی، اچھے اخلاق کا مالک ہونا، دوسری، ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کرنا، اور اسی طرح سے برداشت کا مادہ رکھنا۔ یہ اللہ تعالیٰ ان خوبیوں کو اپنے انبیاء کرام کو دیا کرتا تھا۔ بھائیو، اگر میری اور آپ کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں، جائزہ لیں، تو جگہ جگہ مجھے اور آپ کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ بغیر برداشت کے ہم دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جس کے اندر جتنا برداشت ہوگا، جتنی قوت برداشت ہوگی، جتنی سہنشیلتا ہوگی، وہ اتنا بڑا کامیاب ہوگا۔ اور جو جتنا ہائپر ہونے والا ہوگا، میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے، بہت جلدی ہائپر ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ ہمارا غصہ بالکل سب سے اوپر جانے لگتا ہے، اور مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے، ہم سہن نہیں کر پاتے، برداشت نہیں کر پاتے۔ دیکھیے آپ، برداشت کی ضرورت کہاں کہاں پر ہے۔ جہاں بات آ جائے خاندان قبیلے کی، جہاں بات آ جائے برادری کی، وہاں برداشت کی ضرورت پڑتی۔ اگر کسی کو اس کی برادری والا، خاندان والا یا اس کا بھائی کوئی تکلیف پہنچا دے، مار دے، تو آدمی برداشت کر لیتا ہے، چلو کوئی بات نہیں، میرے خاندان کا ہے، میری برادری کا ہے، یا میرا بھائی ہے۔ لیکن اگر دیکھیے آدمی برادری کے معاملے میں دیکھو برداشت نہیں ہو پاتا، دوسری برادری کا آدمی، دوسرے خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھنے والا آدمی اگر اس کو تکلیف پہنچائے، برداشت نہیں ہوتا کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچا دی۔ کیونکہ خاندان، قبیلے، ذات، برادری میں آدمی کی سوچ ہوتی ہے کہ میں اعلیٰ خاندان سے، وہ مجھے تکلیف پہنچا دے، وہ مجھے پریشان کر دے، وہ کیسے سکتا ہے۔ تو جہاں خاندان قبیلے کی بات آ جاتی ہے، ہم میں سے کوئی بھی برداشت نہیں کر پاتا، یار وہ ہے کیا، اس کی حیثیت کیا ہے، وہ میرے خاندان کے سامنے اس کا وقار کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے، جو مجھے اور میرے خاندان پھر ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہماری برادری والے بھی ساتھ دیتے ہیں۔ یار میرے برادری کے آدمی کو تکلیف پہنچی، اس نے تکلیف دی ہے، پریشان کیا ہے، ستایا ہے، یہ ہمارا ہے۔ دیکھیے کس طرح سے اس کے خاندان قبیلے والے، دوسرے قبیلے والے جس نے ستایا ہے، اس سے انتقام لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو برداشت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر یہ جو خاندان، ذات، برادری کا جو تعصب ہے، یہ زمانے جاہلیت کی چیز ہے۔ جاہلیت میں، زمانے جاہلیت، اسلام سے پہلے لوگ اس کو بڑا خطرناک سمجھتے تھے۔
مکہ کے اندر یا عرب کے اندر ایک خاندان والے کو، ایک برادری والے کو، ایک ذات اور قبیلے والے کو دوسری ذات اور قبیلے والے نے تکلیف پہنچا دی تو پورا خاندان اس کا انتقام لینے کے لیے پہنچا تھا، اور لڑائیاں سالوں سال زندگی بھر چلتی تھی، جب تک انتقام مکمل نہ ہو جائے تب تک وہ سکون سے بیٹھتے نہیں تھے۔ تو میرے بھائی، جس کے اندر برداشت نہیں ہے وہ کبھی بھی سکون کی زندگی گزار نہیں سکتا، اس کی زندگی میں کبھی سکون نہیں آ سکتا۔ اس دنیا میں سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑی دولت یہ برداشت کی دولت بھی ہے۔ اور دیکھیے، برداشت کی دولت برداشت کرنے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ برداشت کی ضرورت پڑتی ہے میرے بھائیوں پبلک پلیسز میں، ساروجنک جو استان ہوتے ہیں نا وہاں برداشت کی ضرورت پڑتی ہے۔ مسجد کیا ہے؟ پبلک پلیسز، سب لوگ آتے ہیں، سب کے لیے ہے، لیکن یہاں پر برداشت کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ یہاں 70 دماغ کے لوگ آئیں گے، کسی کا مزاج کچھ ہوگا، کوئی کچھ چاہے گا، کوئی کچھ چاہے گا۔ کہیں دیکھیے آپ مسجدوں میں لڑائی ہوتی ہے اس وجہ سے اے سی کو لے کر لڑائیاں ہو رہی ہیں، ابھی گرمی چل رہی ہے نا، اے سی کو لے کر کوئی بولتا ہے اے سی آدھا گھنٹہ چلنا چاہیے، کوئی بولتا ہے 1 گھنٹہ، کوئی بولتا ہے اذان سے 5 منٹ پہلے چلنی چاہیے، کوئی بولتا ہے نماز کے آدھے گھنٹے بعد تک بند نہیں ہونی چاہیے۔ تو ان پبلک پلیسز میں برداشت کی ضرورت ہے آپ کو۔ آپ یہاں اگر برداشت نہیں کریں گے آپ اپنی زندگی کا سکون کھو دیں گے۔ یہاں آپ کو جھیلنے کی ضرورت ہے، برداشت کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ برداشت کا سبق ہمیں نوح علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے۔ میرے بھائیو 950 سال صرف سننے میں آسان ہے، سننے میں آسان ہے، آدمی اگر صحیح معنوں میں دل پر ہاتھ رکھ کے سوچے بہت لمبی مدت ہے، بہت لمبی مدت۔ برداشت کی ضرورت ہمیں، مجھے اور آپ کو شادی شدہ زندگی میں اگر شوہر میں برداشت نہیں ہے یا بیوی میں برداشت نہیں ہے، گاڑی نہیں چل سکتی۔ کتنے رشتے ایسے ہیں کہ شوہر غصے والا ہے، عورت برداشت کر رہی ہے تو گاڑی چل رہی ہے، گاڑی نہیں بڑھ رہی۔ اور کتنے ایسے رشتے ہیں کہ عورت تھوڑا اکھڑ مزاج ہے لیکن شوہر برداشت کر رہا ہے، گاڑی چل رہی ہے۔ جہاں دونوں میں برداشت ختم، معاملات پھر طلاق تک پہنچتے ہیں۔ تو زندگی کے ہر موڑ پر برداشت کی ضرورت ہے۔ جہاں برداشت نہیں ہوگا وہاں گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کا یہی سبق اور پاٹھ پڑھایا اپنے صحابہ کرام کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خود بھی کتنا برداشت تھا۔ دیکھیے آپ کے صحابہ کرام میں جتنے بھی تھے سب کی مینٹلٹی اور سوچنے سمجھنے کا انداز الگ تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سوچ الگ تھی، عمر رضی اللہ عنہ کا جلال، ان کا نظریہ، ان کی مینٹلٹی الگ ہوا کرتی تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا سوچنے کا انداز الگ ہوتا تھا، علی رضی اللہ عنہ کا مزاج الگ تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مینٹین کر کے رکھا۔ ایسا نہیں کہ وہ برداشت کو ختم کر کے آپس میں گتھا گتھی ہو گئے یا لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہو گئے۔ تو کہنے کا مطلب ہے میرے بھائیوں، نوح علیہ السلام نے جو برداشت کیا، مجھے اور آپ کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر معاملے میں اور آپ ہائپر ہو جاتے ہیں اور بہت جلدی حوصلہ چھوڑ دیتے ہیں، حوصلہ اپنا توڑ دیتے ہیں، حوصلے کو پست کر بیٹھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی زندگی سکھاتی ہے کہ برداشت کرنے والے ان کے بھی ہار نہیں ہوتی، اور برداشت کرنے والے ہمیشہ کامیاب اور سرخرو اور بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، صرف 80 لوگ ایمان لے کر آئے لیکن کامیاب وہی رہے۔ آخر میں جیت انہیں کی ہوئی، سارے کے سارے کافر اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ طوفان میں، سیلاب میں طوفان نوح آیا اور سب کے سب ہلاک اور برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم نے جو برداشت کیا اس کا بدلہ انہیں عطا فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، برداشت کی بہت ہی اہم چیز ہے، اور ایک داعی کو خاص طور پر جو دین کی طرف بلاتا ہے اس کو برداشت کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ کیا نہیں کہا نوح علیہ السلام کی قوم والوں نے، فرمایا تم
پاگل ہو، تم گمراہ ہو، تم پر کسی کا اثر ہو گیا ہے اور تم ہمیں بیوقوف نظر آتے ہو، تم یہ ہو، تم کون سے تانے دیے، لیکن پھر بھی اپنی قوم سے کبھی نہیں کہا انہوں نے تم اے کافرو، اے سرکشو، اے نافرمانو. کیا کہا؟ بڑے ہی پیار سے جواب دیا، یا قومی لیس بی ضلالہ ولکن رسول من رب العالمین. اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، میں گمراہ نہیں ہوں، میں گمراہ نہیں ہوں، لیکن میں رسول بنا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. تو دعوت کے میدان میں بہت زیادہ پریشانیاں آئیں گی، برداشت کی ضرورت ہے. اور کس طرح سے ضرورت ہے کہ ان کی قوم نے کیا کہا کہ اے نوح، اگر تمہاری دعوت سچی ہوتی تو یہ غریب فقیر لوگ کیوں ایمان لے کر آتے ہیں؟ یہ غریب فقیر مسکین جن کا سماج اور معاشرے میں کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، یہ ایمان لے کر آئے ہیں. اگر تمہاری دعوت اچھی ہوتی تو ہم مالدار لوگ بھی ایمان لے کر آئے. تو اس طرح سے بھی مذاق اڑایا گیا. لیکن نوح علیہ السلام نے ہمیشہ برداشت سے کام لیا اور صبر کرتے رہے. 950 سال گزر گئے. اسی طرح سے میرے بھائیو، نوح علیہ السلام کے قصے میں جو میرے اور آپ کے لیے سبق ہے وہ یہ بھی ہے کہ قرابت داری، رشتہ داری کتنی بھی مضبوط ہو، رشتہ داری کتنی بھی مضبوط ہو، لیکن وہ کام نہیں آ سکتی جب تک ایمان نہ ہو، جب تک ایمان نہ ہو. نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان لے کر نہیں آیا. انجام کیا ہوا؟ برباد ہو گیا، غرق ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی بن گیا. ایک نبی کی سگی اولاد، اس کو بھی نبی ایمان نہیں دلا سکے، ایمان کو قبول نہیں کروا سکے. ایمان کو قبول کرنا اور ایمان کے لیے سینے کو کھول دینا یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے. اس میں بہت ہی بڑا حوصلہ ہے. ہم محنت کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں. خود اگر ہمارا قریبی بھی ہماری دعوت پر لبیک نہیں بولتا ہے تو اس میں حوصلہ توڑنے کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو ہدایت دیتا ہے. نبی خود اپنے بیٹے کو ہدایت پر نہیں لا سکے تو ہم اور آپ ایک کیا چیز. ہمارے ہاں اس تعلق سے ایک بہت بڑی جہالت لوگوں میں پائی جاتی ہے. جب بھی دعوت کا کام کسی کی طرف سے شروع کیا جاتا ہے یا کوئی کسی کو اچھا کام کرنے کے لیے بولتا ہے تو فوراً یہ الزام لگتا ہے پھر اپنے بھائی کی تو فکر کر، اپنے بھائی کو تو سیدھی راہ پر لا، تمہارا بھائی تو یہ کام کر رہا ہے، تمہارا رشتہ دار تو یہ کام کر رہا ہے. میرے بھائیو، کسی کی دعوت پر کوئی ایمان لائے نہ لائے، کسی کے دعوت پر کوئی اچھا کام کرنے کے لیے راغب ہو نہ ہو، یہ اس میں دعوت دینے والے کا کوئی قصور نہیں، اس کا کوئی قصور نہیں، اس کو نہیں بلیم کرنا چاہیے. اگر آپ بلیم کریں گے تو آپ دیکھیے آغوش نبوت میں پرورش پانے والا کنعان، نبی کے گھر میں پرورش پانے والا سگی اولاد، وہ ایمان لے کر نہیں آیا تو ہم اور آپ ہے کیا چیز. تو اس طرح سے جو جہالت بھرے طعنے دیے جاتے ہیں میرے بھائیوں، یہ در حقیقت جہالت کا نتیجہ ہے. پھر آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ایمان لے کر نہیں آئے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قصوروار ٹھہرائیں گے یا آپ کو کہیں گے کہ آپ نے کیا دعوت دی ہے کہ آپ نے چچا کو ایمان نہیں لے سکے. آپ دیکھیے، آپ لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان لے کر نہیں آئے اور ابراہیم کے باپ آزر ایمان لے کر نہیں آئے. تو دعوت دینا یہ بندوں کا کام ہوتا ہے. رزلٹ کس کو ہدایت ملے گی، کس کو نہیں ملے گی، کس کے نصیب میں ایمان ہوگا اور کس کے نصیب میں سدھرنا ہوگا، یہ اللہ کو پتہ ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے. اس طرح سے جو جہالت بھرے طعنے لوگوں کی طرف سے دیے جاتے ہیں، در حقیقت میرے بھائیوں ان کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے. اور یہ اللہ کے قانون اور اصول جو اللہ نے بنا کے رکھا ہے اس سے جہالت کا نتیجہ ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں ایک چیز اور بتاتی ہے کہ قدر و قیمت ایمان کی ہے، اکثریت کی نہیں. قدر و قیمت ایمان کی ہوتی ہے. آپ کے ساتھ تھوڑے سے لوگ ہیں، پکے مومن ہیں،
یہ آپ کے لیے کافی ہے، ان کے پاس ایمان تو ہے۔ قوم نوح نے اعتراض کیا، کیا کہا کہ تمہارے ساتھ کتنے لوگ ایمان لے کر آئے؟ کہ بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا ہر نبی پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھے بہت سارے انبیاء کرام کی زندگیاں دکھلائی گئی تو میں نے دیکھا کسی کے ساتھ ایمان لانے والے 10 لوگ ہیں، کسی کے ساتھ ایمان لانے والے 2 لوگ ہیں، کسی کے ساتھ ایمان لانے والے صرف گھر والے ہیں، اور کسی کے ساتھ ایمان لانے والے کوئی بھی نہیں۔ تو کثرت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اکثر لوگ جاہل ہیں۔ وَقَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، ان میں سے بہت کم لوگ شکر گزار ہیں۔ تو قدر و قیمت یہ کثرت کی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے فالوورز زیادہ ہیں، قدر و قیمت ایمان کی ہے کہ آپ کے ساتھ ایمان والے لوگ ہیں، یہی کافی ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیو ایک اور چیز کا پتہ چلتا ہے نوح علیہ السلام کے سبق سے کہ بری صحبت کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ دیکھیے نوح علیہ السلام کا بیٹا آغوش نبوت میں پرورش پانے والا، لیکن کافروں کے ساتھ اس کی اٹھک بیٹھک تھی، سنگت خراب تھی، تو اس سنگت نے، برے لوگوں کے ساتھ دوستی نے ایمان لانے سے روک دیا۔ کون سی چیز رکاوٹ بنی تھی؟ وہ کافروں کے ساتھ رہتا تھا، کافروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اگرچہ پیدا نبی کے گھر میں ہوا ہے، نبی کی سگی اولاد، لیکن کافروں کے ساتھ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ بری سنگت، کافروں کی سنگت اسے اس کے ایمان میں حائل ہو گئی، ایمان لانے میں روڑا ثابت ہوئی۔ میرے بھائیو اس سنگت کا بڑا خطرناک اثر پڑتا ہے، صحبت کا خطرناک اثر پڑتا ہے۔ ہم جس کے ساتھ اٹھتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس کی ذہنیت، اس کی سوچ، اس کے عمل کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ اگر میں شرابی کے ساتھ بیٹھوں گا شرابی ہی بنوں گا، اگر شرابی نہ بھی بنا تو شراب سے جو نفرت ہونی چاہیے، شراب کے تعلق سے جو بغض ہونا چاہیے وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کا بیٹھنا سود خور کے ساتھ ہے، جو سود کھاتا ہے، بیاج پر پیسہ لیتا دیتا ہے، تو ایک دن آپ بھی وہی کام کریں گے، آپ بھی سود کھانے والے بن جائیں گے۔ یا اگر سود کھانے کھلانے والے نہ بھی بنے تو سود سے جو نفرت ہونی چاہیے وہ آپ کے دل سے نکل جائے گی، آپ اس کو صحیح سمجھنے لگ جائیں گے۔ اگر میں اور آپ کسی نشیڑی کے پاس بیٹھتے ہیں جو نشہ کرتا ہے، چاہے گٹکے کا کرتا ہو، چاہے بیڑی کا، چاہے سگریٹ کا، چاہے اور کسی چیز کا، تھوڑے دن بعد یا تو ہم بھی نشیڑی بن جائیں گے یا نشے کی جو نفرت ہونی چاہیے وہ ختم ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی وہی کام کرتا ہے جو اس کا دوست کرتا ہے، آدمی وہی کام کرتا ہے جو اس کا دوست کرتا ہے۔ لہٰذا دوست بنانے سے پہلے دیکھ لو کہ کس کو دوست بنا رہے ہو، کس کے دوست بنا۔ لیکن عربی شاعر نے بڑی اچھی بات بتائی ہے سنگت کے تعلق سے۔ سنگت جو ہوتی ہے نا، صحبت، دوستی، یاری، عربی شاعر کہتا ہے عن المرء لا تسأل واسأل عن قرینہ، انسان کے بارے میں مت پوچھ کہ وہ کیسا ہے، کسی انسان کے بارے میں مت پوچھ وہ کیسا ہے، اس کے دوست کو دیکھ لے، اس کے دوست کو جانچ لے کہ اس کا دوست کون ہے۔ فإن القرین بالمقارن یقتدی، کہ دوست ہی کے طریقے پر چلتا ہے، دوست ہی کے طریقے پر چلتا ہے۔ اگر آپ کو اگر کسی نوجوان، کسی شخص کے یہاں اپنی بیٹی کا رشتہ دینا ہے اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ میرے داماد بننے کے لائق ہیں یا نہیں، تو سب سے بہترین طریقہ کیا بتایا جاتا ہے کہ آپ اس کی سنگت کو دیکھ لو، اس کی یاری دوستی دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کہ آپ کے داماد بننے کے لائق ہیں یا نہیں۔ اگر اس کی سنگت بری لوگوں کے ساتھ ہے تو سمجھ لیجئے وہ بھی ویسا ہی کرتا ہوگا، اور اگر سنگت اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، دیندار لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے عبادت گزار لوگوں کے ساتھ ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ بندہ اچھا ہوگا۔ سنگت کا میرے بھائیوں بڑا اثر پڑتا ہے
نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان لے کر نہیں آیا. نوح نے کہا اے بیٹے آ جاؤ میرے ساتھ, آ جاؤ میرے ساتھ, اور کافروں کے ساتھ مت ہو. کیا کہا؟ کافروں کے ساتھ مت ہو, تم بچ جاؤ گے. لیکن اس نے نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور کافروں کے ساتھ ہی رہا اور کہا کہ میں جودی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا تو میں زندہ بچ جاؤں گا. تو میرے بھائیو, سنگت کا بڑا اثر پڑتا ہے, اور سنگت جیسی ہوتی ہے انسان پر اس کے اعمال کا ویسا ہی اثر پڑتا ہے. اسی وجہ سے علامہ اقبال بھی سنگت اچھی ہو تو اچھا اثر ہوتا ہے, اور سنگت بری ہو تو برا اثر ہوتا ہے. اس چیز کو علامہ اقبال اپنے ایک شعر سے بتانے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی. زاغ بولتے ہیں کوے کو, کوا ہوتا ہے تو کوا یہ شاہین, شاہین یہ سب سے اونچا اور سب سے تیز اڑنے والا پرندہ ہوتا ہے. تو کوے نے سوچا کہ شاہین کے ساتھ رہتے ہیں, شاہین سے دوستی کرتے ہیں تو اس جیسا اڑنا سیکھ جائیں گے. تو علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں, ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی, خراب کر گئی شاہی کے بچے کو صحبت زاغ. خراب کر گئی شاہی کے بچے کو صحبت زاغ. کہ کوے کے بچے میں تو اس کو تو اونچا اڑنا نہیں آیا, لیکن شاہین کا جو بچہ تھا وہ اس کی رفتار سست ہو گئی اور کوے کے بچے کی دوستی اسے برباد کر گئی. تو میرے بھائیو, صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. اس لیے خاص طور پر والدین, سرپرست حضرات, ماں باپ کو اپنے بچوں کی سنگت پر گہری نظر رکھنی چاہیے. آپ کے برسوں کی تربیت جھٹکے کے اندر آپ کی اولاد کی دنیا برباد کر ڈالے گی, دنیا برباد. دیکھیے آپ, اور خاص طور پر سنگت کا اثر یہ لڑکیوں پر زیادہ ہوتا ہے. ہم لڑکوں کی سنگت کی بات کرتے ہیں, لیکن ماں باپ کو لڑکیوں کی سنگت پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری لڑکی کی دوستی کس سے ہے, اور پھر کیسے کیسے معاملات اس دنیا میں رونما ہوتے ہیں. ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سب کو پتہ ہے کہ لڑکی کی دوستی کن لڑکیوں کے ساتھ ہوئی اور پھر اس نے کیا کیا گل کھلائے کہ ماں باپ خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو گئے. تو میرے بھائیو, بری سنت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے لیے ہلاکت کا سبب بنی. اس لیے مجھے اور آپ کو بھی ہمیشہ بری سنت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ہمیشہ اپنے اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے. اچھے دیندار لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے, جن کے ساتھ رہ کر ہم بھی اللہ کے دین کے قریب ہو سکیں اور ہماری ذہنیت, ہماری سوچ ویسی ہی ہو سکے جیسی دیندار لوگوں کی ہوتی ہے. آدھا گھنٹہ میرے حساب سے ہو چکا ہے, 5 منٹ اور ہے. تو نوح علیہ السلام کے قصے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بری سنت یہ انسان کے لیے بڑی ہی خطرناک ثابت ہوتی ہے. ایک چیز کی طرف میں پھر سے اشارہ کروں گا, اشارہ ہوا ہے کہ 5 منٹ باقی ہے, کہ دیکھیے دعوت کے اندر جیسے میں نے کہا, ہم کسی کو دین کی طرف بلائیں, یا میں دین کا کام کر رہا ہوں یا دین پر گامزن ہوں, میرا کوئی قریبی رشتہ دار اگر دین پر نہیں ہے تو اس پہ میرا کوئی قصور نہیں ہے. وہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا نظام ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یوم یفر المرء من اخیہ, بھائی سے بھاگے گا. اگر بھائی نے گناہ کیے ہیں, اچھے کام نہیں کیے, تو بھائی کا کوئی قصور نہیں ہے. لیکن جہالت کی بنا پر کوئی بھی بیچارہ دیندار ہوتا ہے تو سب سے پہلے تانا ملتا ہے کہ اپنے بھائی کو دیکھ, اپنے گھر والے کو دیکھ, اپنے باپ کو دیکھ, تو یہ تانا صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری حد تک, آخری سانس تک اپنے چچا ابو طالب کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کرتے رہے. یا عمی قل لا الہ الا اللہ, اے چچا کلمہ پڑھ لو, کلمۃ المحاج بہا عند اللہ. اے چچا تم نے کوئی عمل نہیں کیا آج تک, آخری وقت میں کلمہ پڑھ لو. اس کلمے کو دلیل بنا کر میں تمہارے لیے اللہ کے سامنے حجت پیش کروں گا, اللہ سے کے سامنے دلیل پیش کروں گا کہ
میرا چچا ایمان لے کر آ گیا تھا لیکن ایمان نصیب نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہیں، جسے پسند کریں، آپ جس سے محبت کریں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اسے سیدھے راستے پر نہیں لا سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہمارا کام محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، اب اس کے نصیب میں ہدایت ہوگی، سدھرنا ہوگا تو اللہ سدھار دے گا۔ تو میرے بھائیو حوصلہ، جو لوگ بھی اس میں حوصلہ ہے کہ بھائی نوح علیہ السلام کا بیٹا ان پر ایمان نہیں لایا، تو ہم جن لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، ہم تو عام مسلمان ہیں، ہماری دعوت پر اگر کوئی ہدایت پر نہیں آئے، ہماری دعوت کو قبول نہیں کرے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ میں نے کہا کہ خود ابراہیم کا باپ آزر یہ سب سے بڑا بت بیچنے والا تھا، ان کی قوم میں بت کو بنانے والا اور بیچنے والا کون تھا؟ ان کا باپ تھا۔ تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں، انہوں نے اپنے باپ کے سامنے دعوت پیش کر دی، یہ کہا ابراہیم نے اپنے باپ، اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر، جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہ تم کیوں ان کو بناتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو جن کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو۔ اسی طرح سے لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان لے کر نہیں آئے، ایمان قبول نہیں کیا، اور وہ وَكَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی، ایمان لے کر نہیں۔ اور وہیں دیکھیے جب اللہ تعالیٰ ہدایت دینے پر آتا ہے تو فرعون کی بیوی عائشہ یہ پکی مومنہ تھی، فرعون کی بیوی، اور فرعون اس دنیا کا سب سے ظالم و جابر اور سرکش اللہ کا نافرمان انسان، جہنمی، لیکن اللہ نے ان کی بیوی مومنہ بنا دی، ان کو ہدایت دے دی، وہ ایمان والی تھی۔ تو ہدایت کا کام کس کے ذمے میں بھائیو؟ اللہ کے ذمے ہے، اور کوئی کسی کو تانا نہ دے، اگر کوئی تانا دیتا ہے تو وہ جہالت والا کام کر رہا ہے، وہ دین اسلام کی تعلیمات سے واقف نہیں ہے۔ اور بھی بہت سارے اسباب اور سبق نصیحتیں ہیں نوح علیہ السلام کے قصے میں۔ اسی پر بس کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کے اس قصے سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام پر جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔ سوال ہے، سب سے پہلے دعوت کس لیے نماز کی ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھے سوال کیے ہیں انہوں نے۔ تو سب سے پہلے نماز اسی وقت قبول ہوگی جب توحید درست ہوگی، تو سب سے پہلے دعوت توحید کی ہونی چاہیے، اور قرآن نے بھی یہی اسلوب بیان کیا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے 2-3 انبیاء کرام کا ذکر ہوا ہے، آگے جتنے بھی انبیاء کرام کا ذکر ہوگا آپ سب کی دعوت میں پائیں گے کہ پہلا لفظ جو انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، یعنی توحید کی دعوت، اللہ کی بندگی کی تعریف، کہ اللہ کی بندگی کی طرف آئے، اس کا عقیدہ درست کیا جائے۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا، آپ نماز کی دعوت دیں گے، نماز پڑھے گا تو نماز قبول ہی نہیں ہوگی۔ توحید کی دعوت آپ شروعات میں دیں۔ ہاں آپ کو لگتا ہے کہ پہلے نماز کی دعوت دیں گے، وہ مسجد میں آئے گا تو وہاں اس کو توحید کی دعوت دے دی جائے گی، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اس میں کوئی اوور نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ چلو نماز مسلمان تو ہے وہ، تو نماز کے پاس لے کر آتے ہیں، اور توحید سے جو ہٹا ہوا ہے، اس کی زندگی میں شرک ہے، وہ لاعلمی کی وجہ سے، وہ جانتا نہیں ہے، بیچارے کو جیسے پٹی پڑھائی گئی ویسے وہ عمل کر رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ بھائی نماز کی طرف لے کے آئیں، مسجد میں لائیں، جمعہ خطبہ سننے کے لائیں، اور اس دوران اس کو توحید کی دعوت دیں، تو اس میں بھی وہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ بالکل یہ سمجھیں کہ بھائی پہلے توحید دینا ہے اس کے بعد اس کو مسجد بلانا ہے، ایسا کوئی اس میں وہ نہیں ہے، ایسا نہیں۔ لیکن شروعات توحید سے ہونی چاہیے۔ اب اگر وہ نماز میں آ رہا ہے تو توحید کا پیغام اس کے سامنے پیش کرے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ نماز کی دوسری چیزوں میں نہ الجھے اس کے ساتھ۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بس لوگ ہیں نماز پڑھنے آ رہا ہے، اب لے دے کے اس کو آمین پر، رفع یدین پر اس کو بجا کے رکھ دیتے ہیں، تو یہ اس پر الجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔
نماز پڑھنے آ رہا آپ کے ساتھ، اس کا عقیدہ درست کرنے کی کوشش کریں، اس کو توحید کی دعوت دیں، ان مسائل میں پہلے نہ ہوں۔ لیکن ہمارا نوجوان سب سے پہلے آمین، رفع دین اور ان چیزوں میں پھنستا ہے، تو یہ مناسب چیز نہیں، یہ فروعات ہے۔ اور کوئی سوال؟ ایک سوال اور جی ہے کہ وغیرہ ہے تو بعض لوگ گوڑی گٹکا سگریٹ یا نشے کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان کو مکروہ کہتے ہیں۔ مکروہ یعنی ناپسندیدہ، یعنی حرام تو ہے لیکن تاکیدی طور پر حرام نہیں ہے۔ حرام تو ہے لیکن تاکیدی طور پر اس کو کہتے ہیں ناپسندیدہ چیز، لیکن صحیح بات اس میں یہی ہے کہ یہ حرام ہے۔ حرام ہے اس لیے حرام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ دیکھیے آپ بیڑی گٹکا سگریٹ سے اگر آپ رپورٹ نکال کر دیکھیں سالانہ کتنے لوگ مرتے ہیں، کتنے لوگوں کو کینسر ہوتا ہے، یہ ہلاکت میں ڈالنا ہوا نا۔ اسی طرح سے ان کے کھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے حلال چیزیں، پاکیزہ چیزیں حلال کی جو پاک صاف ہوتی ہیں، یہ پاک صاف ہوتی ہیں، جن کے کھانے سے منہ میں بدبو آئے اور آدمی آپ سے جو نہیں کھانے والا آپ سے دور بھاگ جائے اس کی مہک سے، تو یہ خبیث چیزیں، خبیث ناپاک ہیں، کبھی بھی پاکیزہ چیز نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا ہے۔ تو یہ خبیث چیزوں میں سے، گندی چیزوں میں سے گندی چیزیں ہیں۔ کوئی بھی شریف انسان، باعزت انسان یا پڑھا لکھا جس نے پڑھائی کا حق ادا کیا ہو، اس کے اندر عقل و شعور ہو، کبھی بھی ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑتا بلکہ ان سے دور بھاگتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں خاص طور پر اس کھینی کا یا زردے کا یا گٹکا کا رواج ہمارے کیا بولتے ہیں یہیں ہندوستان اور آس پاس کے ملکوں میں، اس جگہ یہ چیزیں میرے حساب سے نہیں کھائی جاتی، یہیں پیداوار ہوتی ہے۔ یہ خبیث بیکار چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح سے اس کے اندر نشہ ہوتا ہے، اگرچہ تھوڑا سا ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نشہ نہیں ہوتا۔ اب بھائی اس کو کھلا کر دیکھیں، جس نے کبھی نہیں کھائی اس کو چکر آنے لگتا ہے، کچھ چکر آئے اس کے اندر نشہ ہوتا ہے، نشہ ہوتا ہے۔ اور حدیث ہے ما اسکر قلیلہ فکثیرہ علی، کہ جس کا تھوڑا سا حصہ نشے میں مبتلا کر دے اس کی زیادہ مقدار بھی یہ نشہ دلانے والی چیز ہے، وہ بھی حرام ہے۔ تو علماء کرام، جمہور علماء کرام کے قول کے مطابق جو کہ راجح اور صحیح قول ہے کہ یہ سب جائز، درست بلکہ مکروہ نہیں بلکہ حرام ہے، حرام، کیونکہ انسان اس سے اپنا مال بھی گنواتا ہے اور کبھی کبھی اس سے اکثر اس کی جان بھی جانے کا خطرہ ہوتا ہے اور مہلک بیماریاں لگ جاتی ہیں، تو یہ حرام ہے، مکروہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔